سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ کرنے کے۔ اب اس آیت مبارکہ میں پہلا لفظ جو ینقضون ہے یہ نقضہ سے ہے، اور نقض کا مطلب ہوتا ہے گرہ کا کھلنا، اور گرہ کے کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اگر مضبوطی سے باندھا گیا ہو اور اب وہ چیز کھل گئی ہو تو وہ نقض ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں جو ابرم کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے زمانے میں لوگ سیمنٹ اور اینٹوں کے گھر نہیں بناتے تھے، وہ لکڑیوں کو آپس میں جوڑتے تھے اور ان کو رسیوں کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا جاتا تھا۔ تو گویا کہ رسی کا کھلنا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ کا پورا گھر کھل گیا ہے، آپ کا مکان جو ہے وہ کھل گیا ہے۔ تو گویا کہ ابرم لفظ کے اندر تھا کہ کسی چیز کو جوڑنا، اور نقض کا مطلب ہوتا تھا کہ کسی رسی کا کھل جانا۔ تو ایک تو معنی نقصہ سے یہ ہو گیا کہ کسی گرہ کا کھلنا، اور گرہ کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز کو بڑی مضبوطی کے ساتھ باندھا گیا ہو اور وہ کھل جائے۔ پھر اس کے بعد میثاق کا لفظ آتا ہے۔ میثاق اس عہد کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عالم بالا میں کل روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تو یہ جو اقرار ہوا تھا، عہد ہوا تھا، اس کو میثاق کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ پہلی بات اس آیت مبارکہ میں جو کہی جا رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کو جو ہے جس کو گرہ سے ٹائٹ کر کے باندھا گیا تھا، یہ اس گرہ کو کھول دیتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور وہ کاٹتے ہیں اس چیز کو جبکہ اللہ پاک نے فرماتا ہے أَن يُوصِلَ، کہ تم نے اس کو جوڑنا ہے۔ اب یہاں پہ بھی دو لفظ دیے گئے ہیں، ان کا آپس میں کمبینیشن کیا ہے؟ جیسے کہ پچھلے حصے میں نقضہ کا اور میثاق کا کمبینیشن تھا۔ نقضہ گرہ کا کھلنا، اور میثاق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا۔ یہاں پہ قطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹ دینا، جبکہ یوصلہ کا لفظ جو ہے وصلہ سے ہے، اور وصل جو ہے وہ صلہ سے ہے، اور صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملا دینا، جوڑ دینا۔ تو یہاں پہ جو دوسرا معاملہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا دیا ہے۔ یہ جو دو باتیں یہاں پہ کی گئی ہیں مفسرین کرام کے، پہلی آیت کے حصے میں کہا گیا کہ ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارا انسانوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ ان کا آپس میں بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ وہ کس طریقے سے ہے کہ ایک تو ہمارے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، وہ جو عالم بالا میں عہد ہوا تھا، اور وہ ایک ایمان کا جو تعلق ہمارا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہماری زندگی میں باقی جتنے بھی معاملات آتے ہیں، جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، وہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں دیے ہوئے ہیں۔ لہٰذا میرے ماں باپ میری اپنی چوائس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو میرے ماں باپ بنا دیا بس وہی میرے ماں باپ ہیں۔ ہم ہر رشتے میں دیکھتے ہیں ہمارے بہن بھائی، ہمارے چچا پھوپھو، ددیال ننیھال، یہ سب رشتے وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، ہم نے خود نہیں ان رشتوں کو بنایا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں میں بانٹا ہے، ایک ہمارے جو معاملات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہیں، اور ایک ہمارے معاملات جو کہ ہمارے رشتوں کے ساتھ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ آیت مبارکہ یہ کہہ رہی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے عہد کے ساتھ کرتا ہے اور دوسرا وہ زمین میں اپنے رشتوں کے ساتھ کرتا ہے، گویا ان دونوں باتوں کا آپس میں تعلق ہے۔ جب انسان خالق سے کرتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے بھی کٹنا شروع ہو جاتا ہے، یا جب انسان مخلوق سے کرتا ہے تو اس کا خالق کے ساتھ تعلق بھی جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب ایک اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، ہم اپنے ددیال ننیھال کے رشتوں سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ سارے رشتے جو ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ جو ہم پرائیویسی کے نام پہ، اور یہ کہ میری زندگی ہے، ہمارے اپنے گھر کے معاملات ہیں، ہم اپنے پڑوس سے، اپنے رشتوں سے جو دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، سگا خون جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتا، ملتا نہیں ہے۔ تو جب یہ ہمارے تعلقات انسانوں کے ساتھ کمزور ہوتے ہیں تو گویا کہ اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ سارے رشتے اللہ نے ہمیں دیے ہیں، یہ ہماری اپنی چوائس نہیں ہے۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ دو معاملات جب ہو گئے تو اللہ کہتے ہیں وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ یہ لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ذاتی مسائل ہیں، تو لہٰذا اس سے زمین میں کیا فرق پڑتا ہے، پوری کائنات کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق کو توڑتا ہے اور بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو توڑتا ہے، یہ اس کا انفرادی معاملہ نہیں ہے، اس سے پورا معاشرہ، سوسائٹی جو ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور یہ فساد جو ہے وہ گھروں سے نکل کے پھر پورے معاشروں میں جو ہے وہ پھیل جاتا ہے۔ ہر خاندانی یہ کہنا شروع کر دے یہ ہمارے خاندانی مسئلے ہیں اور یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، تو گویا کہ جب خاندان ٹوٹتے ہیں تو معاشرہ ٹوٹتا ہے۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ میں کہا گیا کہ ان کا یہ عمل جو ہے یہ پوری زمین میں فساد پیدا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو ہمیں سے ہر بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے،
ماحول خراب ہو رہا ہے، معاشرہ خراب ہو رہا ہے، تو یہ معاشرہ میں خراب کر رہی ہوں، اور اس معاشرے کو خراب کرنے میں سب سے پہلا عمل یا جو رویہ ہے وہ میرے گھر سے آ رہا ہے، میری ذات سے آ رہا ہے۔ تو یہ اس آیت کا جو ہے بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے کہ گویا کہ اس دنیا کو خراب کرنے میں ہم بھی جو ہیں وہ برابر کے شریک ہیں۔ اولئک هم الخاسرون کہا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ خسارے والے ہیں، اور خسارہ ایسے نقصان کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہے۔ سورہ عصر میں ہم اس لفظ کو جان چکے ہیں، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اور اس کو کیوں خسارے میں کہا گیا؟ کہ ہر لمحہ اس کی زندگی آگے جا رہی ہے، اس کا بچپن، اس کی جوانی وہ گزرتی چلی جا رہی ہے، وقت اس کے گرفت میں نہیں ہے، تو لہٰذا وہ وقت جو گزر گیا وہ کبھی واپس آ ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسا خسارہ ہے جس کی کوئی تلافی ہی نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ خاسرون ہیں۔ اب خاسرون جو ہے اسم کے ساتھ آ گیا، پھر یہ الف لام کے ساتھ آ گیا، یعنی کہ یہ مستقل بہت بڑے ایسے خسارے میں جا چکے ہیں کہ جس خسارے کی کوئی تلافی نہیں ہے۔ اور اگر آیات کے اوپر غور کیا جائے، پچھلی آیت میں فاسق کی بات تھی، اس آیت میں جو ہے وہ فاسد کی بات ہو رہی ہے، تو گویا کہ اندر کا فساد جو ہے وہ ایک وقت آتا ہے کہ باہر کا فسق بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ اندر کے فساد کو خاندان کے نظام کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے تعلق کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور پھر جب یہ فساد کی حد تک چلا جاتا ہے تو گویا کہ یہ پھر باہر نظر آنے شروع ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ دونوں کا کمبینیشن بھی جو ہے وہ ہمیں ان دونوں آیات میں نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جو جتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑے گا وہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو جوڑنے والا بھی ہوگا، اور جو جتنا مخلوق کے ساتھ کٹے گا تو اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بھی اتنا ہی کٹتا چلا جائے گا۔ لہٰذا یہ صرف ماں باپ کی ناراضگی نہیں ہوتی ہے، یہ بہن بھائیوں کی ناراضگی نہیں ہوتی ہے، یہ ہمارے سسرال یا ہمارے ددہار ننہال کی ناراضگیاں نہیں ہوتی ہیں، یہ ناراضگیاں یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا کے معاملات خراب کرتی ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت کا جو کنسپٹ ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ان رشتوں کو جوڑتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑ رہا ہوتا ہے، اور جو ان رشتوں سے کٹ رہا ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کٹ رہا ہوتا ہے۔